السلام علیکم اسلامی دیندار بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، غفلتی سے باہر آ جاؤ، کیونکہ غفلتی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے اور غفلتی ہمیں مار رہی ہے۔ ہم فرعون کے، نمرود کے، یزید کے قصے سنتے آئے تھے، اور مسلمان بڑے فخر سے کہتا ہے کہ یزید کا نام لینے والا، نمرود کا نام لینے والا، فرعون کا نام لینے والا دنیا میں نہیں ہے۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ نمرود، فرعون، یزید کی اولادیں آج ہماری بغل میں ہی ہے، ہماری بازو میں ہی ہے۔ غفلتی سے باہر آ جاؤ۔ جو ہمارے سنگ چل رہا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہماری جاسوسیاں کرتا ہے، وہ ہماری ہر اٹھنے بیٹھنے کی، کام کرنے کی، کھانے پینے کی، ہر چیز کی خبر شیطانوں کو پہنچاتا ہے، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو حق کی لڑائی لڑنے والے کو، ادھیکار کی لڑائی لڑنے والے کو، جو ایمان کی روشنی میں حق کی لڑائی لڑتا ہے، ادھیکاروں کی لڑائی لڑتا ہے، دوسروں کے لیے لڑائی لڑتا ہے، اسے کوئی دنیا کی طاقت مار نہیں سکتی۔ مارنے والا اور کوئی نہیں، ہماری بازو میں ہے۔ ہماری کمزوریاں، ہماری ہر باتیں شیطانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس غفلتی سے آ جاؤ، سیاہ سنی مسئلہ مٹا دو، وہابی بریلوی فرقہ مٹا دو۔ ارے تم ایک اللہ والے ہو اور ایک رسول والے ہو، پھر فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہو اور اس کا نقصان بھگت رہے ہو۔ ایمان کی روشنی میں جو لڑائی لڑنے والا ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہا ہے اور ہم بے خبر ہیں۔ ہمیں جاگنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پر چلنا چاہیے۔ آج اگر ایک بات بتاؤں کہ پہلی چیز کہ ہم محنت کش لوگ ہیں، خون پسینے کی حق کی کمائی کھاتے ہیں، حق کا کھلاتے ہیں پریوار کو، غلط کارے ہم نہیں کرتے، ہر بری چیز سے ہم دور رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے نام پوچھے جاتے ہیں، ہمارے نام سے چڑچڑا پن ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے اسرائیل کی شیطانی حکومت ہے، اور اسرائیل سے ہی، یہودیوں سے ہی سب سے بڑا خطرہ ہے مسلمانوں کو۔ عیسائیوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ یہودیوں سے ہے، اور اسرائیل ملک، اس کا حکمران ہر جگہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، کمزور کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ ہم بھارتی ناگرکوں میں بھی اس نے 100-125 سال کے بیچ میں یہودیوں نے ہمارے ناگرکوں میں نفرت بانٹ دی ہے۔ یہاں الگ الگ جاتی سماج کے دھارمک کے آدھار پر الگ الگ شیطانی سنگھن تیار کر دیے ہیں۔ یہ یہودیوں کا ہی کام ہے، ورنہ ہم تو یہاں پر سب سدبھاونا بھائی چارے والے لوگ تھے۔ 700 800 900 سال کا شاشن رہا، تب بھی ہم تو ایک جٹ تھے، ایک جگہ تھے، کوئی کسی بھی طرح کی خلل پیدا نہیں ہوتی تھی۔ آج تو اگر یہ حال ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز میں قائم ہو تو وہاں آ کر پپاڑیاں بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں، نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں، عبادت میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری دین اسرائیل کی ہے، یہودیوں کی ہے، کیونکہ ہمارے چند اساماجک تتووں ان کے اشارے پہ چل رہے ہیں، تو وہ اشارے پہ چل سکتے ہیں، وہ شیطانی کام کر سکتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، آپ تو اچھے لوگ ہو، دیندار ہو، خدا کی بارگاہ میں آپ لگے ہوئے ہو اور ایمان کی روشنی میں زندگی گزارتے ہو، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہو، سب پر بھائی چارہ بنائے رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تم مسلمانوں کا تو پہلے ایک پلیٹ فارم بنا لو بھائی۔ کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ اور اگر کوئی مجبوری بھی ہے تو اس کو ختم کرو، کیونکہ ارے جب ایک
خدا ہے، ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن پاک ہے، اور طریقے نماز کے، روزے کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہمارے روزگار کاروبار الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر سبھی تو دیندار ہیں. تو پھر یہ فرقہ مٹانے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کس سے ڈر رہے ہو اور کیا مجبوری ہے؟ اپنے اپنے طریقے سے کرو، سب اپنے اپنے طریقے سے کرو، مگر اور یہ کھلا چیلنج ہے اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ جو ایمان کی روشنی میں اپنے حق پر رہتے ہوئے ادھیکاروں کی لڑائی لڑتا ہے، شیطانوں کے آگے کبھی نہیں جھکتا، چاہے وہ شہید ہو جائے گا، چاہے اسے موت منظور ہے، مگر شیطان کے آگے جھکے گا نہیں. ارے یہ ہم نے نمرود کا، فرعون کا، یزید کا پڑھا سنا، مگر صدام حسین کا تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے جو خمینی صاحب کا تازہ مسئلہ ہے. تو ادھیکار حق پر لڑنے والا اور ادھیکار جلانے والا، ایمان کی روشنی میں لڑنے والا کبھی کسی کے آگے نہیں جھکے گا. یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. اور یہ کیا کم ہے کیا؟ جبکہ پھانسی کا حکم کا سنتے ہی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے، مگر اللہ کا کرم تھا، اللہ کی مہربانی تھی کہ صدام حسین نے پھانسی کا جب سنا تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور جب پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا کالا کپڑا ڈالتے ہیں، ڈالنے سے انکار کر دیا اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اللہ راہ پر، حق پر شہید ہو گئے. یہ ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر بھی ہم ایک نہیں ہو رہے ہیں. ایک ہو جاؤ.